روزہ رکھنے کی نیت اور دعا کیسے کرنا ہے، افطار کرنے کی نیت اور دعا کیسے کرنا ہے، افطار کے بعد کی دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی ہے وہ دعا کون سی ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے۔ روزہ رکھنے کی ایک نیت جو لوگ کرتے ہیں اور ایک دعا مشہور ہے، بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، اس دعا کا قرآن حدیث میں کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ یعنی جو لوگ یہ پڑھتے ہیں تو غدین کے معنی تو ہوتا ہے آنے والا کل، ٹھیک ہے، تو روزہ چونکہ انسان آج رکھ رہا ہے تو آنے والے اگلے دن کی نیت تھوڑی کرے گا، وہ تو آج ہی کی نیت کرے گا۔ تو لیکن یہ دعائیں علماء نے چونکہ کچھ علماء نے بتائی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جب نیت کر لیتے ہیں نا تو اس کے بعد سحری کھانے کے بعد بھی ان کو یہ نہیں لگتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس لیے کہ یہ پڑھ لو اور خیال کر لو کہ اب تم نے نیت یعنی روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، حالانکہ اصل نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ جو سحری کر رہے ہیں نا 3 بجے 4 بجے اٹھ کے، یہی تو نیت ہے، یہی اصل نیت ہے۔ بھائی پوری سال میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اٹھ کے 3 بجے کھانا کھا رہا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان کبھی زندگی میں کھا لے بھوک لگائی، ورنہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ عام طور سے لوگ کھا رہے ہیں 3 بجے اٹھ کر، نہیں، رمضانوں میں کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سحری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رات میں 3 بجے اٹھنا، کھانے کا نظام بننا، کھانا کھانا، پانی پینا، یہ روزے کی ہی تو نیت ہے یار، یہی نیت ہے اصل۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ تو بس انسان جو کھانا کھا رہا ہے، سحری کر رہا ہے، یہی اس کی نیت ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اللہ کا نام لے کر آپ بس روزہ رکھ لیں۔ اس دعا کو اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی بات نہیں ہے، گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس دعا کا ثبوت قرآن حدیث سے نہیں ہے۔ دوسری دعا جو بہت مشہور ہے، افطار کے وقت اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس دعا کو لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اس دعا کا بھی ثبوت، یہ جو الفاظ ہیں نا، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ ان الفاظ کا ثبوت بھی قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث میں ثبوت ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، ٹھیک ہے، کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ تو یہ حدیث میں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان پوری دعا پڑھ رہا ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو کوئی بات نہیں، گناہگار نہیں ہوگا، پڑھ سکتا ہے، لیکن حدیث میں جو ہے وہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت ہے۔ کوئی انسان یہ ضروری سمجھ کرنا پڑے کہ شاید قرآن حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ روزہ افطار کرنے کے لیے آپ کو یہ دعا پڑھنا پڑے گی، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، نہیں، بلکہ حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت یہ الفاظ سکھلائے ہیں اور پڑھے ہیں۔ اصل دعا جو ہے نا وہ افطار کے بعد کی ہے، اور وہ دعائیں روزے داروں کو جلدی یاد ہی نہیں ہوتی ہیں، بہت کم لوگوں کو افطار کے بعد کی دعا یاد ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے افطار کے بعد دعا ہم کو سکھلائی ہے۔ افطار کے وقت تو یہ فرمایا ہے کہ تم دعا کرو، کیونکہ افطار کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو کاموں میں نہ لگ کر، باتیں نہ کر کے، موبائل نہ چلا کے، اسٹیٹس نہ لگا کے، ہمیں افطار سے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جانا چاہیے دسترخوان پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی وہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کے طور پہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی رکھا ہے، پیاس شدت کی ہے، بھوک میں تڑپ رہا ہے، لیکن دیکھو میں نے اجازت نہیں دی ہے تو نہیں کھا رہا ہے، لیکن جیسے ہی میں اجازت دوں گا نا اور اللہ اکبر کی صدا اس کے کانوں میں پڑے گی، میری طرف سے اجازت ملے گی، پھر دیکھنا کیسے ٹوٹ پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فخر کی نگاہ سے اس وقت میں اپنے بندوں کو، روزے داروں کو دیکھتا ہے۔ تو اس وقت کو ہم لوگوں کو بالکل مس نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھیے، ٹھیک ہے، میرے لیے بھی آپ لوگ دعا کریے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ تو افطار کے وقت تو ہمیں لوگوں کو بس دعائیں کرنا چاہیے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت کر کے ہم افطار کر لیں۔ پھر اصل جب ہمیں ٹھنڈک حاصل ہو جائے نا، افطار کر چکے، اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے جو روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھی جائے گی۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ لوگ اگر یاد ہے تو پڑھا کیجئے، نہیں یاد ہے تو پھر اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ عز وجل، یہ دعا پڑھنے کا ثبوت حدیث میں موجود ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ ہماری جو رگیں تھی نا وہ تر ہو گئیں، دماغ کو سکون مل گیا، یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، اور قیامت کے دن کے لیے بھی ہمارا اجر جو ہے وہ
تیار ہے، یعنی قیامت کے دن بھی اجر ملے گا، یہاں ہمارا روزہ بھی ہو گیا اور ہماری جو رگیں خشک ہو رہی تھی نا، حلق خشک ہو رہا تھا، اس کو بھی تازگی مل گئی، ہماری جو نسیں تھیں اس میں بھی تازگی آ گئی۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے جو دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سکھلائی ہے، اور یہ ثابت قدم بندہ ہے کہ ہاں مولا ہم نے روزہ بھی رکھ لیا اور اس کے بعد اب ہم ٹھیک بھی ہیں اور اجر بھی ہمارا ہو گیا، کھانا بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا۔ تو اس دعا کو ذاب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ عز وجل، افطار کرنے کے بعد اس دعا کو آپ حضرات پڑھنا بالکل نہ بھولیں۔ اس دعا کو ہم لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام دعاؤں کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی اور ایک ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی